السلام علیکم ڈیفینس ویورز 26 فروری کے بھارتی فرزیکل سٹرائک جس کے نتیجے میں پاکستان کے 2 درخت اور 1 کوا مارا گیا تھا، اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے بھارت کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں منہ توڑ جواب دے کر نہ صرف پریسیشن سٹرائک کر کے دکھایا بلکہ ابھینندن کو چائے پلانے کی غرض سے اس کا MiG 21 طیارہ بھی گرایا۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے مہان لڑاکو ومان Su-30 کو بھی مار گرایا گیا۔ ادھر پاک آرمی نے بھی بارڈر پر ہمسایوں کی جو خاطر تواضع کی وہ بھی تاریخ میں درج ہے۔ 27 فروری کو پورا پاکستان آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے طور پر مناتا ہے اور اس کامیابی کو پورے جوش و خروش سے منانا بھی چاہیے بیکاز اس دن کی مناسبت سے 26 اور 27 فروری کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ خود انڈین اور نیوٹرل ذرائع سے حاصل کردہ ایویڈنس بھی شیئر کی جائیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بھارتی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت اور شاطرانہ چال کے مطابق انڈین ایئر فورس نے اپنے طیاروں کو بادلوں میں چھپاتے ہوئے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے ریڈار سے اپنے طیاروں کو بچا کر کمال مہارت سے پاکستان کے شہر بالاکوٹ کے قریب جابا کے مقام پر 2 درختوں اور 1 کوے کو نشانہ بنایا۔ فرینڈز، یہ اتنا گھاتک حملہ تھا کہ اس فرزیکل سٹرائک کے نتیجے میں 2 درخت اور 1 کوا موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں بھارتی ایئر فورس نے کامیابی سے پاکستان کو ماحولیاتی نقصان پہنچایا۔ اب ہم بھارت کے اس فرزیکل سٹرائک کی تمام تر منصوبہ بندی اور اس دعوے کی انڈین اور دیگر آزاد ذرائع سے سامنے آنے والی رپورٹس پر بات کر لیتے ہیں۔ 26 فروری کو رات گئے نیو دہلی کے جنوب میں واقع بھارتی فضائیہ کی ایئر بیس گوالیار پر موجود نمبر 9 اسکواڈرن وولف پیک کے 6 میراج 2000 طیاروں کو اسرائیلی کمپنی رافائل کے اسپائس 2000 میزائلوں سے لیس کرنے کے بعد اڑایا گیا۔ ان طیاروں کا ہدف پاکستان کے شہر بالاکوٹ کے گاؤں جابا میں ایک بورڈنگ ریلیجیس اسکول یعنی مدرسہ تھا جس میں زیادہ سے زیادہ 15 سال کے بچے زیر تعلیم تھے۔ انڈیا کے اسی ایئر فورس اسٹیشن پر میراج 2000 کے 2 اسکواڈرن نمبر 9 اور 7 اسٹیشنڈ ہیں اور ادھر ہی بھارتی فضائیہ کا ٹیکٹکس اینڈ ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا آفس موجود ہے۔ اس آفس نے ہی 26 فروری کی رات میراج طیاروں کو بھارتی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر کمال ہوشیاری سے بادلوں میں چھپا کر خراب موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اڑانے اور اس گھاتک حملے کے لیے تمام تر کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ان فرینچ ساختہ میراج 2000 طیاروں کو بھارتی ایئر فورس کے مہان روسی ساختہ Su-30 MKI جیسے لڑاکو ومان کے نمبر 15 اسکواڈرن یعنی فلائنگ لانسز نے 2 گھنٹے پر محیط اس مشن میں اسکارٹ کیا۔ ایک IL-78 ٹینکر طیارہ اور 2 نیترا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ نے سرویلنس اور سپورٹ سر انجام دی۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کا ایک SAP 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پاکستان میں فضائی نگرانی میں محو پرواز بھارتی حدود کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس طیارے کے ریڈار نے دشمن کے اسٹرائک پیکج کی پاکستان کی جانب بڑھنے کی اطلاع پاک فضائیہ کے ایئر ہیڈ کوارٹر میں مہیا کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن کمانڈر کی ذمہ داری ایئر مارشل حسیب پراچا صاحب سر انجام دے رہے تھے۔ فرینڈز، یہ وہی حسیب پراچا ہیں جنہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دشمن کو تماچا میرے دائیں ہاتھ سے پڑے یا بایاں سے۔ اپنے اسٹرائک پیکج کو کور دینے کے لیے اس رات بھارت کے میراج 2000 اور Su-30 طیاروں سمیت بھارتی ایئر فورس کی 4 فارمیشنز پاکستان کی حدود کی جانب بڑھیں، جس میں سے ایک سرکریک، دوسری رحیم یار خان، تیسری فضالی کا سیکٹر اور چوتھی بالاکوٹ سیکٹر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پاک فضائیہ ان دنوں حسب توقع اس طرح کے مس ایڈونچر کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی کیونکہ دونوں ایئر فورسز کے درمیان یہ آنکھ مچولی گزشتہ کچھ دنوں سے جاری تھی۔ لہٰذا پاک فضائیہ نے کوئک ری ایکشن الرٹ کے تحت اپنے JF-17 اور F-16 طیاروں کو بارڈر کی طرف مختلف سیکٹرز میں پھیلا دیا۔ 60 کلومیٹر رینج رکھنے والے سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائل کو ہدف پر لانچ کرنے کے لیے بھارتی طیاروں نے پاکستان کے ساتھ ملحقہ لائن آف کنٹرول سے ان بامبز کو ریلیز کیا اور وہاں سے واپس مڑ گئے۔ 60 کلومیٹر رینج کے ساتھ ویسے بھی میراج 2000 طیاروں کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بام ایک GPS اسسٹڈ ڈیلیوری موڈ کے تحت
خودکار نظام سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن یہاں ہوا یہ کہ ویپن کے GPS اور ایروناٹیکل چارٹس میں بتائے گئے اس مبینہ ہدف کی سطح سمندر سے بلندی ایک جیسی درج نہیں تھی، یعنی آسان الفاظ میں اس مبینہ ٹارگٹ سے متعلق جو معلومات خفیہ ذرائع سے حاصل کر کے بامز کے GPS میں فیڈ کی گئیں وہ درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ اسپائس بام مبینہ ہدف کے اوپر سے ہوتے ہوئے کچھ میٹر آگے درختوں کو جا لگے۔ بھارتیوں کی جانب سے پاکستان کے 2 درختوں اور ایک کوے پر کیے جانے والے اس فرزیکل سٹرائک کا پردہ اس وقت چاک ہوا جب اگلے روز یورپین اسپیس امیجنگ یعنی ESI نے اس مبینہ ہدف کی ہائی ریزولوشن تصاویر جاری کر دیں۔ یورپین اسپیس امیجنگ کی ان تصاویر میں کسی طرح کا کوئی ڈیمیج دکھائی نہیں دیا۔ ESI کے ڈائریکٹر ایڈریان زیون برگن نے مزید کہا کہ نہ تو یہاں موجود کوئی عمارت ڈیمیج ہوئی ہے اور نہ ہی بلڈنگ میں ایسا کوئی سراغ دکھائی دیا ہے جو انڈین دعوے کی تصدیق کر سکے۔ تاہم بھارتی ایئر فورس نے 2 درختوں اور ایک کوے کو نشانہ بنانے کے علاوہ 3 عمارتوں اور 300 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس سے متعلق آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ فرینڈز، 27 مارچ 2019 کو آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے انڈیا اسٹرائک آن بالاکوٹ اے ویری پریسائز مس کے نام سے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ precision strike is still an art and science that requires both practice and enabling systems to achieve the intended effect. Simply buying precision munitions off the shelf is not enough. یعنی انڈین ایئر اسٹرائک کے نتائج دیکھ کر یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ پریسیشن اسٹرائک ابھی بھی ایک آرٹ اور سائنس ہے جس میں آپ کو مہارت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ متعلقہ ویپن اپنے ہدف کو صحیح طرح سے نشانہ بنا کر اسے ڈیزائرڈ نقصان پہنچا سکے۔ کسی بھی ملک سے صرف پریسیشن ویپن خرید لینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس آرٹیکل میں تفصیلاً اس فلمی کہانی کی تردید کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو اس مبینہ اسٹرائک میں اسپائس میزائل سے مدرسے کی عمارت کو ہٹ کرنے کا ثبوت ملا ہے اور نہ ہی کسی اور منیشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید برآں اس آرٹیکل میں یورپین اسپیس امیجنگ کی تصاویر دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام 3 اسپائس میزائل ایک ہی سمت میں تقریباً ایک جیسی بلندی سے ٹارگٹ کو مس کرتے ہوئے آگے جا گرے۔ اسی دن اس آرٹیکل کو دی وائر انڈین ویب سائٹ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا۔ فورس میگزین انڈیا کی ویب سائٹ پر میجر جنرل اشوک کے مہتا نے بھی اپنے آرٹیکل میں انڈین ایئر فورس کے دعوے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو ان تینوں آرٹیکلز کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ جہاں تک آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا تعلق ہے تو پاک فضائیہ نے عملی طور پر ایسا اس لیے کیا کہ ایک تو پاکستان دشمن کی جانب سے درخت تو درکنار ایک پتے کے نقصان کا بدلہ لینا نہیں بھولتا، دوسری وجہ مکار دشمن کو یہ سبق سکھانا تھا کہ اگر تم خود کو دنیا کی 4تھی بڑی ایئر فورس کہتے ہو تو گیدڑوں کی طرح رات کے اندھیرے اور بادلوں میں چھپ کر درختوں پر بم گرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اپنے ہی ہیلی کاپٹرز کو گرانے والوں دن کی روشنی میں شیر کی طرح وار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتانا تھا، اور یہ پیغام بھی دینا تھا کہ یہ کھیل ہمیں بہت پہلے سے آتا ہے، اگر کھیلنا چاہتے ہو تو پہلے سیکھ کر آؤ۔ فرینڈز، 26 فروری کی رات انڈین ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ رہی کہ پاک فضائیہ یقیناً اپنے ملک کے درختوں اور ایک کوے کے نقصان کا بدلہ لے گی۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو انڈین سمجھے کہ دن کے وقت پاک فضائیہ حملہ نہیں کرے گی۔ پاکستان ایئر فورس کو اپنے جیسا سمجھ کر IAF نے تھریٹ لیول کم کر دیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ شاہین جب پنجہ مارتا ہے تو دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا وہ شکار کو نہیں بچا سکتے۔ پاک فضائیہ نے ایک سٹرائک پیکج ترتیب دیا جس میں نمبر 15 اسکواڈرن کے 4 میراج 5 طیارے اور ایک ڈیول سیٹ میراج 3 کے علاوہ 2 JF-17 نمبر 16 اسکواڈرن سے منتخب کیے گئے۔ ان 7 طیاروں کو پاک فضائیہ کے ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس F-16AB اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے اسکارٹ کیا گیا۔ ان طیاروں کی پشت پر موجود SAR 2000 اور انڈین ایئر فورس کے ریڈارز کو ناکارہ کرنے والے فالکن 20 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ موجود تھے۔ پاک فضائیہ کے 2 میراج 5 طیاروں کو H-4 سٹینڈ آف ویپن سے لیس کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ان سٹینڈ آف پریسیشن بامز کو پاکستان مقامی سطح پر 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے تیار اور استعمال کر رہا ہے۔ H-4 کی رینج 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ جیسے ہی میراج 5 طیاروں کے پائلٹس نے ان H-4 بامز کو ریلیز کیا تو میراج 3 طیارے کی ریئر سیٹ پر بیٹھے پائلٹ نے ڈیٹا لنک سے ان بامز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ان کی ہدف کی جانب رہنمائی کی۔ اس بام کو نشانے پر ٹھیک طرح
سے گرانے کی غرض سے ان میراج 3 طیاروں کو ٹارگٹ کی جانب اڑایا گیا تاکہ ہدف کو ایکوریسی سے نشانہ بنایا جا سکے۔ ویورز، ایج 4 بام سے آپ ہدف کو اس لیے بھی کامیابی سے پن پوائنٹ ہٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے سیکر ہیڈ میں لگے کیمرہ سے پائلٹ ہائی ریزولوشن فوٹیج مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سرپرائز اٹیک سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا کیونکہ اس کا مقصد دشمن کو صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس جواب دینے کی جرات اور صلاحیت دونوں موجود ہیں۔ لہٰذا افسران بالا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آفس کو اڑانے یا پھر سولجرز کے بنکر کو نشانہ بنانے کی بجائے ملٹری گیریزن کے قریب اوپن سپیس پر یہ بم گرایا جائے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس نے یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ بعد میں اس کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی۔ دوسری جانب JF-17 تھنڈر طیارے 454 کلو گرام وزنی MK-83 بوم سے لیس تھے جن کو لوکلی تیار کردہ رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس کیا گیا ہے، اور اس کٹ کی بدولت نہ صرف ان بامز کی رینج بڑھانے میں مدد ملی ہے بلکہ ان ڈم بامز کو پریسیشن سٹرائک صلاحیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ 60 کلومیٹر رینج کے ان گائیڈڈ بام سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے پاکستان کے درختوں پر 4 بم گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لہٰذا پاکستان نے 4 اہداف پر 6 بم گرا کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری جانب بغیر کسی حیرانگی کے بھارتی ایئر فورس کے کوئک ری ایکشن ایئر کرافٹ پاکستان کے میراج اور JF-17 کے سٹرائکس کا جواب دینے کے لیے فضا میں بلند ہوئے تاکہ ان طیاروں کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے۔ انڈین ایئر فورس کے طیاروں میں میراج 2000، SU-30 اور MiG-21 شامل تھے۔ تمام طیارے پاک فضائیہ کے سٹرائک پیکج کی طرف لپکے، تاہم اس دوران الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز نے اہم کردار ادا کیا۔ پاک فضائیہ کے ہائیلی موڈیفائڈ فالکن 20 ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ایئرکرافٹ نے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ فالکن 20 طیاروں نے انڈین ایئر کرافٹس کی کمیونیکیشن جیم کر دی، جس کی وجہ سے یہ طیارے اپنے ایئر ڈیفنس کنٹرولر اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ IAF کا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر نظام نہ ہونے اور سسٹم کی کمیونیکیشن میں خرابی آنے کی وجہ سے پیٹرولنگ پر موجود ایئر کرافٹ ایک دوسرے سے ڈیٹا لنک نہیں رہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ انڈین ایئر فورس کی اس بھوکلاہٹ سے بھرپور کارکردگی پر بھارتی فوج کے سابقہ آرمی آفیسر نے ایک تقریب میں سب کے سامنے کہا کہ پاکستان ایئر فورس بھارتی فضائیہ سے الیکٹرانک وارفیئر اور جیمنگ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت بہتر ثابت ہوئی اور IAF اس ساری ایپیسوڈ میں کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ہار جائیں تو پھر آپ موجودہ دور کی جنگ نہیں جیت سکتے۔ IAF کا رابطے کا نظام خراب ہونے سے ان کے طیارے سٹنگ ڈک بن گئے۔ پاک فضائیہ کے کامبیٹ ایئر پٹرولز پر موجود 2 F-16 طیاروں میں سے ایک، جس کو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اڑا رہے تھے، ان کو ایک SU-30 MKI کی آمد کی اطلاع ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی جانب سے دی گئی۔ حسن صدیقی نے اس مہان بھارتی طیارے کو AMRAAM AIM-120 C5 سے نشانہ بنایا۔ اس میزائل ہٹ کو پاک فضائیہ کے F-16B طیارے کے فائر کنٹرول کمپیوٹر نے ریئل ٹائم میں ہٹ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کیونکہ یہ جہاز بھارتی زیر قبضہ کشمیر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا، لہٰذا اس کا ریکیج مقبوضہ کشمیر میں گرا۔ اب اس کل کا باعث بننے والے AMRAAM میزائل کے ٹکڑے بھی یقینی طور پر اس طرف گرے ہوں گے، جن کو اٹھا کر بھارتی ایئر فورس اور عسکری حکام میڈیا کے سامنے بالکل اسی طرح لے کر آئے جیسے جنوبی ایشیا میں عام طور پر جہیز کے سامان کو براتیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس AMRAAM کے ٹکڑے کو دکھا کر بھارتی حکام یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے پاک فضائیہ کا F-16 مار گرایا ہے۔ فرینڈز، اس واقعے کے 1 سال بعد انڈین ایئر فورس نے بھارت میں ایک تقریب منعقد کی جس میں انہوں نے بڑی حسرت اور امید سے پاکستان آرم فورسز کے خلاف بولنے اور لکھنے والی امریکی خاتون کرسٹین فیئر کو انڈیا میں بلایا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ شاید وہ پاکستان کی مخالفت میں انڈین دعوے کی حمایت کر دے، لیکن اس نے نہ صرف انڈیا کی طرف سے MiG-22 طیارے سے پاک فضائیہ کے F-16 گرانے کی تردید کی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا MiG-21 اتنا ہی کمال کا ایئر کرافٹ ہے تو پھر انڈین ایئر فورس کو تو کسی جدید طیارے یا MMRCA جیسے ٹینڈر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ پوری فلمی کہانیوں پر مبنی ڈیبیٹ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں ایک انڈین ریٹائرڈ آرمی آفیسر تو اس امریکی خاتون کو جیسے مارنے پر تل گئے تھے۔ کرسٹین فیئر نے واضح طور پر کہا کہ آپ لوگوں نے جو ثبوت دکھائے ہیں وہ بالکل بھی اس بات کو سیکنڈ نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگوں نے پاک فضائیہ کے F-16 یا کوئی اور طیارہ گرایا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
खैर वापस आते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के मशहूर ज़माना फैंटास्टिक टी पीने वाले अभिनंदन की जानिब। दूसरे कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरह अभिनंदन के मिग बाइसन का राब्ता भी एक लिहाज से अपने कंट्रोल स्टेशन से मुनक़ता हो गया था। ऐसे वक्त में जब महान SU-30 के पायलट ने परवाज से सिर्फ 25 मिनट बाद ही बिंगो यानी फ्यूल ख़त्म होने की कॉल दी, जो पाक फिजाइया के रेडियो कंट्रोल ने सुनी। हालांकि इस तैयारे के बारे में कहा जाता है कि ये 2 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है। इस सूरत हाल को देखते हुए मिराज 2000 तैयारे के पायलट ने भी पतली गली से निकलने में ही आफियत समझी, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी चाय पीने का शौक उसको पाकिस्तानी सरहद के अंदर ले आया। उसको आखिरी मरतबा अपने कंट्रोल स्टेशन से ये कहा गया कि आप दुश्मन की सरहद में जाने वाले हो, यहाँ से वापस मुड़ो। लेकिन ये हिदायत अभिनंदन साहब कम्युनिकेशन जैम होने की वजह से ना सुन सके। अलबत्ता पाक फिजाइया ये सुनने में कामयाब रही और इसको बाद में रिलीज भी किया गया। अभिनंदन साहब लो फ्लाई करते हुए अपनी तरफ से पाक फिजाइया को चकमा देने के चक्कर में थे, लेकिन जैसे ही वो सरहद के अंदर पहुंचे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 एवैक्स ने इसकी इतला नंबर 29 एग्रेसर स्क्वाड्रन के विंग कमांडर नौमान अली खान को दी, जो F-16 फ्लाई कर रहे थे। अभिनंदन का मिग 21 भी MRAM का शिकार बना और पाकिस्तान में इजेक्शन करने के बाद वो बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहे। इसके बाद जो उनकी खातिर तवाज़ो की गई वो आप बखूबी जानते हैं। भारतीय फिजाइया इस तमाम तर सिचुएशन को देखकर बौखला गई और इसी असना में अपने एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया। इधर भारतीय हुकूमत ने बड़ी बेशर्मी से अभिनंदन को इस कामयाब इजेक्शन और मिग 21 गंवाने पर जिस एजाज से नवाजा वो भी आप जानते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर भारतीय फिजाइया का मिग 21 इतना ही कामयाब रहा है तो मोदी जी ये क्यों कहते रहे कि रफाल होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हालांकि देखा जाए तो SU-30 MKI भी कोई कम सलाहियत रखने वाला तैयारा नहीं है। लिहाजा अगर आप 250 से ज़ायद SU-30 होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके तो रफाल से क्या कर लेंगे। मजीद अगर किसी को शक है तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें। फ्रेंड्स, इस वाक़े के फौरी बाद मिग बाइसन के रिमेन्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से गैर मुल्की मुबसरीन को भी दिखाए गए, जिनके मुताबिक मिग बाइसन के फ्यूल टैंक भी इंटैक्ट थे और चारों एयर टू एयर मिसाइल भी फायर नहीं किए गए, जो ये साबित करते हैं कि अभिनंदन साहब कोई मिसाइल फायर करना तो दरकिनार अभी अपने तैयारे को फाइटिंग पोजीशन में भी नहीं ला सके थे, क्योंकि आमतौर पर पायलट दुश्मन के एयरक्राफ्ट से लड़ाई से पहले अपने एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स गिरा देते हैं ताकि जहाज हल्का हो सके और उसकी मनूवरिंग और स्पीड में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा अभिनंदन साहब ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को अपने दिए गए इंटरव्यू में भी ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि मैं पाकिस्तानी तैयारे को ढूंढ रहा था। खैर, आपके इस तारीखी वाक़े और पाक फिजाइया के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने से मुतालिक क्या तासुरात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।